اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ لگاتار ہمارا قرآن پاک کے مشہور واقعات کا سیزن چل رہا ہے۔ ابھی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے کچھ معجزات کے بارے میں ہم سنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو بڑے معجزات سے نوازا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے مکتب میں بنی اسرائیل کے چھوٹے چھوٹے بچے آتے تھے، اب ان کو پڑھاتے، ان کی تربیت فرماتے تھے اور ان کو بتاتے تھے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کہ تمہارے گھر والوں نے آج تمہارے لیے کیا پکایا ہے، تم لوگوں نے کیا کھایا ہے اور انہوں نے تم سے کیا چھپایا ہے اور کہاں رکھا ہے۔ اللہ نے ایسا علم دیا تھا حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو۔ علم غیب ہے اور اللہ کی عطا سے ہر نبی کو ملتا ہے۔ تو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم جب بچوں کو بتاتے، بچے گھر جاتے والدین سے وہ چیز مانگتے تو والدین کہتے کہ تم لوگوں کو کیسے پتہ چلا کہ ہم نے یہ چیز فلاں رکھی ہوئی ہے؟ تو وہ کہتے کہ ہمیں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے بتایا ہے، ہم ان کے مکتب میں جاتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو وہ ہمیں یہ سب بتاتے ہیں۔ تو بنی اسرائیل کو بڑا غصہ آیا، انہوں نے بچوں کو آپ کے پاس جانے سے روک دیا۔ کچھ دن گزرے، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم آپ بچوں کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ان کے گھروں میں چلے گئے اور انہوں نے اپنے بچوں کو چھپا دیا، جانے نہ دیا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ان کے گھر والوں سے پوچھا کہ بچے کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا بچے تو یہاں نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا دروازے جو بند تھے ان میں کیا ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا ان کے اندر سور بند ہیں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا چلو ٹھیک ہے، سور بند ہیں تو سور ہی صحیح، اب واپس تشریف لے آئے۔ تو جب انہوں نے دروازے کھولے تو وہ بچے سور بن چکے تھے، کیونکہ اللہ کے نبی کی زبان سے الفاظ نکلے، انہوں نے جھوٹ بولا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سزا دی کہ ان کے بچے سب سور بن گئے۔ ان کو بہت زیادہ غصہ آیا، وہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو معاذ اللہ قتل کرنے کا انہوں نے ارادہ بنا لیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر اس واقعے کا ارشاد فرمایا۔ اللہ پاک قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ اِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ۔ تو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے یہودیوں کے سامنے جب ارشاد فرمایا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی ہوں، مجھ پر ایمان لے آؤ، تو یہودیوں نے اپنی تورات کے اندر پڑھ رکھا تھا کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم تشریف لے آئیں گے اور ہمارے دین کو ختم کر دیں گے۔ تو یہودیوں کو جب پتہ چل گیا تو انہوں نے آپ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کو قتل کرنے کا انہوں نے ارادہ کر لیا، سازش بن گئی۔ تو سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے وہاں پر لوگوں سے تقریر فرمائی، اعلان فرمایا کہ من انصاری، کون میری مدد کرے گا؟ تو ان میں سے 19 یا 20 مردوں نے اعلان کیا کہ نحن انصار اللہ فآمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون، کہ ہم اللہ کے دین کی مدد کریں گے، آپ کی مدد کریں گے، ہم گواہی دیتے ہیں، ہم آپ پر ایمان لاتے ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ تو باقی جتنے بھی یہودی تھے وہ آپ کے پیچھے پڑ گئے، آپ کو قتل کرنے کی انہوں نے سازش بنا لی۔ تو انہوں نے ایک شخص کا انتخاب کیا جس کا نام تطیانوس تھا۔ اس کو کہا گیا کہ
حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے گھر کے اندر چلے جاؤ، جا کر معاذ اللہ قتل کر دو۔ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے گھر میں تشریف فرماتے، آرام فرما رہے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے سیدنا جبریل امین رضی اللہ تعالی عنہ کو ارشاد فرمایا کہ جبرائیل جاؤ اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جا کر لے کر آؤ۔ تو سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو لینے کے لیے حضرت سیدنا جبریل امین تشریف لے آئے، اور ساتھ میں ان کے ایک بدلی بھی تھی۔ وہ بدلی آپ کے گھر میں آئی اور آپ علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو وہ لے کر چلی گئی، اور آپ کی والدہ آپ کے ساتھ محبت کرنے میں آپ کو چمٹ گئی کہ بیٹا آپ نہ جائیں۔ تو سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی والدہ ماجدہ سے کہا کہ امی جان اب مجھے اجازت دیں، اب ملاقات ہماری قیامت کے دن ہوگی۔ تو سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں کی طرف اٹھا لیا۔ جب تطیانوس اندر گیا تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم وہاں پر تشریف فرما نہیں تھے۔ تطیانوس جب گھر سے باہر نکلا تو یہودیوں نے دیکھا کہ اس کا چہرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدل دیا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا عکس مبارک اس کے چہرے سے نظر آ رہا ہے۔ یہودی غصے میں تھے، انہوں نے تطیانوس کو قتل کر دیا۔ ان کو پتہ نہیں چلا، وہ اپنے اس گمان میں تھے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو معاذ اللہ قتل کر دیا۔ پھر جب غور کیا گیا تو تطیانوس کے گھر والوں نے دیکھا کہ صرف چہرہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی طرح لگ رہا ہے، باقی سارا جسم جو ہے وہ تو تطیانوس کا ہے۔ انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا اگر یہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم ہیں تو تطیانوس کہاں گیا؟ اگر یہ تطیانوس ہے تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کہاں گئے؟ تو اسی کشمکش کے اندر یہودیوں کا آپس میں جھگڑا ہو گیا، اور انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف جنگ شروع کر دی، اور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بغض کے اندر ایک دوسرے کو قتل کر ڈالا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا بر رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بے شک انہوں نے نہ اس کو قتل نہ کیا بلکہ اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا۔ تو یہ قرآن پاک کے اندر آ گیا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو معاذ اللہ قتل نہیں کیا گیا، بلکہ رب نے اپنی طرف ان کو اٹھا لیا ہے۔ وہ ابھی تشریف فرما ہوں گے۔ آپ کی عمر حضرت سیدنا امام جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب کے اندر لکھا 33 سال ہے، لیکن ایک اور مصنف ہیں انہوں نے 120 سال آپ کی عمر لکھی ہے، اور حضرت سیدنا جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ بھی آخر کے اندر اسی طرف رجوع فرماتے ہیں کہ آپ کی عمر 120 سال تھی۔ اب ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ یہودی کہتے ہیں، عیسائی کہتے ہیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو معاذ اللہ قتل کر دیا گیا تھا، ان کو سلیب پر لٹکا دیا تھا، سولی پر۔ تو یہ عقیدہ غلط ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ نے ارشاد فرما دیا کہ ان کو قتل نہیں کیا گیا بلکہ ہم نے ان کو اٹھا لیا۔ اب جو اس کو یہ سمجھتا ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو قتل کیا گیا معاذ اللہ، یا سولی پر لٹکا دیا گیا، تو اگر کوئی اس پر یقین رکھتا ہے تو وہ دین اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرما دیا کہ ان کو قتل نہیں کیا گیا بلکہ رب نے ان کو اپنی طرف سے اٹھا لیا ہے۔ تو اب ہمارا ایمان ہے قرآن سارا کا سارا سچا ہے، اس میں کوئی رتی برابر بھی جھوٹ یا کسی چیز کی آمیزش نہیں ہے۔ تو الحمدللہ ہمارا ایمان ہے سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم آسمانوں پر تشریف فرما ہے۔ چوتھے آسمان پر علماء فرماتے ہیں کہ تشریف فرما ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا وہ تشریف لے آئیں گے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے دمشق کے اندر تشریف لائیں گے، پھر آپ آئیں گے تو اور یجوج مجوج آپ کی خوشبو سے ختم ہو جائیں گے، اور آپ دجال کو بھی ختم کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، ان سے محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور انہی کے توسل سے اللہ تبارک و تعالی ہماری دنیا، قبر اور آخرت کو اچھا فرمائے۔ اللہ ان کی شفاعت ہمیں نصیب فرمائے۔ یہ ان کا رتبہ ہے،
امام الانبیاء کا رتبہ کیا ہے ہم نہ سمجھ سکتے ہیں، نہ جان سکتے ہیں، نہ کچھ۔ میرے محبوب کو صرف اور صرف جانتا ہے تو وہ میرا رب جانتا ہے، کیونکہ حضور کی حقیقت کو اللہ ہی جانتا ہے اور کوئی نہیں جان سکتا، اور اللہ پاک کی حقیقت کو حضور ہی جانتے ہیں اور کوئی نہیں جانتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔